الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ فصلت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 43 سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 40 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ان الذین یلحدون، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں سے ہٹ جاتے ہیں، آیتوں کو ماننے سے ہٹ جاتے ہیں، آیتوں کو نہیں مانتے، لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہیں گے، ہم سے نہیں چھپیں گے وہ لوگ۔ افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص جس کو آگ میں ڈالا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو قیامت کے سکون سے آئے گا امن کے ساتھ؟ یعنی کافر کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر تو وہ ایمان والا ہے جو قیامت کے امن میں ہوگا، سکون سے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو۔ کافروں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گا تم کو، یعنی تمہارے اعمال کی اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، اچھا عمل کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، ایمان لاؤ گے تو جنت ہے، اگر کفر کرو گے تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ آیت نمبر 40 ہو گئی۔ اب آیت نمبر 41 ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک وہ لوگ جو ذکر کا، قرآن کا، نصیحت کا انکار کی، جب وہ نصیحت ان کے پاس آئی، جب قرآن ان کے پاس آیا تو جب وہ لوگ اس کا انکار کر دی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مضبوط ہے، مستحکم ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے، قابل تعریف۔ آیت نمبر 42 ہو گئی۔ آیت نمبر 43 ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے نہیں کہی جائے گی مگر وہی بات جو آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہی گئی تھی۔ کیا بات؟ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا بھی دینے والا۔ ان الذین یلحدون، آیت نمبر 40، آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43، یہ چار آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا یمیلون عن الحق فی ادلتنا بالطعن، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا الحاد کرتے ہیں، الحاد کا منکر انکار کرنا، حق سے ہٹ جانا۔ لحد کے اصل معنی ہٹنے کے آتے، اسی سے جو لحد جو قبر بناتے ہیں سیدھی بنا کے پھر اندر جو ہٹ جاتے تھوڑا، ہٹنے کا نام لحد ہے اور الحاد ہے۔ یہاں پہ الحاد سے مراد اللہ کا انکار کرنا، آیتوں کا انکار کرنا، یعنی کفر کے معنی میں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو ماننے سے ہٹ جاتے ہیں، حق سے ہٹ جاتے ہیں، فی ادلتنا، ہماری دلیلوں میں جو حق ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں اس کو ماننے سے، بالطعن، طعنے دے کر، اس پر اعتراض کر کے۔ یقال، کہا جاتا ہے، الحد الحافر، حافر یعنی قبر کھودنے والا الحاد کیا، ہٹ گیا، ولحد کب بولتے ہیں؟ اذا مال عن الاستقامت، سیدھی قبر کھودنے سے جب وہ ہٹ جاتا ہے، اندر ہٹا کے جب کھودتا ہے تو اس کو الحاد بولتے ہوئے، لحد اور الحاد۔ اذا مال عن الاستقامہ فحفر، پس وہ کھودا، فی شقن، ایک گڑھے میں، فسعیر، پس یہ مجازی معنی لیے گئے، لحال الارض، زمین کی حالت کے لیے، اذا کانت ملحودۃ، جب وہ لحد والی ہوتی، فسعیر للانحراف، تو اس کو لیا گیا ہے انحراف کے معنی میں، قرآن کی آیتوں کی تعویل میں حق سے ہٹ جانا، صحیح جو معنی ہے اس سے ہٹ جانا، اس کا نام الحاد ہے۔ غلط تعویلات کرنا، قرآن کے غلط معنی بیان کرنا، یہ بھی الحاد ہے۔ اللہ اس کے رسول جو مراد لیے اس سے ہٹ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ الحاد میں آتا۔ یلحدون، یلحدون کون پڑھے؟ حمزہ پڑھے۔
لا یخفون علینا، الحاد کا نہیں، یہاں پہ حق کا انکار مراد ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے ہٹ جاتے ہیں، ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے نہیں چھپیں گے۔ اور جو اللہ رسول جو اس کا معنی ترجمہ، اس کا جو اللہ رسول جو مراد لے رہے ہیں، اس سے ہٹ کے اگر ہم اس کا دوسرا ترجمہ کرتے ہیں، دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی الحاد ہے، شریعت کے خلاف اگر ہے، وہ اصول دین کے خلاف جا رہے ہیں اگر وہ معنی بالکل، اچھا تو وہ غلط ہے وہ۔ اچھا اچھا، یعنی وہ معنی ماننے سے قرآن اور حدیث کا انکار لازم آ رہا، کوئی عقیدے کا انکار لازم آ رہا، تو وہ تفسیر غلط ہے، اس کا انکار لازم ہی آ رہا، اور کوئی معنی بیان کر رہے ہیں ہم جو اس سے ٹکرانے والے نہیں ہیں، تو وہ مراد لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ وعید لہم، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعید پیش کر رہا ہے، یعنی ان کے لیے دھمکی ہے، علی تحریف، آیتوں کے معنی کو بدلنے پر اور آیتوں کے انکار پر۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ لوگ، کیا وہ شخص جس کو آگ میں ڈال دیا گیا وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ یہ کافر اور مومن کی تمثیل، مثال بیان کر رہے ہیں۔ کافر کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے اور ایمان والا امن اور سکون سے آئے گا قیامت کے میدان، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اعملوا، اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کافروں کو دھمکی دے رہا ہے، اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، اب تمہاری مرضی، تم جو چاہے عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کی سزا دے گا، تمہارے کفر پر اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب تم کو دے گا۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کر لو، ھذا نہایۃ فی التہدید، یعنی دھمکی کی انتہا ہے، وہ مبالغۃ فی الوعید، وعید اور عذاب میں انتہائی مبالغہ ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فیجازیکم، وہ تم کو بدلہ دے گا، علیہ، اس پر، تمہارے اعمال پر۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جو ذکر کا، قرآن کا انکار کر دی جب قرآن ان کے پاس آیا، لأنہم لکفرہم بہ طعنوا فیہ، کیونکہ یہ لوگ قرآن کے انکار کی وجہ سے قرآن میں طعنہ دی اور اس کی تعویل کو بدل دیا، اس کے معنی کو۔ لما جاءہم، جب قرآن ان کے پاس آیا، حین جاءہم، جس وقت قرآن ان کے پاس آیا، اور انا کے خبر محذوف ہے، تو ان کا کیا حشر ہے میں بتا رہے ہیں، یعذبون، جو لوگ قرآن کا انکار کر دیے ان کو عذاب دیا جائے گا، یا وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ او اولئک ینادون، یا مراد یہ ہے کہ ان کو پکارا جائے گا ایسے مقام سے جو دور ہوگا۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جملہ معترضہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مضبوط ہے، منیع، محفوظ ہے، محمی، وہ محفوظ ہے بحمایت اللہ، اللہ کی حمایت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ لا یأتیہ الباطل، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، یعنی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کی تناقض، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اس من بین یدیہ، اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، اس کے پیچھے سے بھی باطل اس پر وار نہیں کر سکتا، یعنی کسی بھی طریقے سے باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، اس کے قریب نہیں آ سکتا، قرآن کے قریب نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور قابل تعریف۔ ما یقال لک، ما یقولون لک کفار مکہ، کفار قومی کا، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، ای الا مثل ما قال للرسل کفار قومہم من الکلمات المؤذیۃ والمطاعن فی الکتب المنزلۃ، ان ربک لذو مغفرۃ ورحمۃ لانبیائہ وذو عقاب علیم لأعدائہم، ویجوز ان یکون ما یقول لک اللہ الا مثل ما قال للرسول من قبلک، والمقول هو قوله ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، آپ سے نہیں کہا جائے گا مگر ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یعنی آپ سے آپ کی قوم کے کافر نہیں کہیں گے مگر ویسی ہی باتیں جو سابقہ رسولوں سے ان کی قوم کے کافروں نے کہا تھا، یعنی تکلیف دہ باتیں اور طعنے نازل کردہ کتابوں میں، یہی چیزیں وہ لوگ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے اپنے انبیاء کو، اور خوب سخت عذاب دینے والا ہے، دردناک تکلیف دینے والا ہے انبیاء کے دشمنوں کو۔ وہ یجوز، اور جائز ہے کہ اس کے معنی یہ ہو
کہ آپ سے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یعنی اللہ کے بارے میں پڑھیں، اللہ آپ سے نہیں فرمائے گا مگر وہی جیسا اللہ نے آپ سے پہلے رسولوں سے فرمایا تھا۔ اس میں ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ فرمائے آپ سے پہلے رسولوں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اس لیے پہلے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، حضور خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے اللہ نہیں فرمائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں سے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ؟ وہ جملہ ہے برہم، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے ایمان والوں اور خوب عذاب دینے والا ہے، دردناک سزا دینے والا ہے کافروں کو۔ یہاں سے آیت نمبر 44 شروع ہو رہی ہے، 44۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو ضرور یہ کفار کہتے کہ اس کی آیتوں کو تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ قل اے رسول آپ فرما دیجئے، وہ یعنی وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے برے، وہو علیہم اعمی، اور وہ قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے برے، یعنی جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اولئک، یہی وہ کفار ہیں، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن ایسی جگہ سے جو دور ہوں گی، دور سے ان کا نام لے کر ان کو پکارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آیت نمبر 45 ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وہ آیتوں کی تفسیر نہ کریں، دو آیتوں کی ملا کے کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ان کے عذاب کو، کافروں کے عذاب کو مؤخر کرنے کی بات آپ کے رب کی جانب سے اگر طے نہ ہوتی پہلے سے، یعنی بعد میں ہم عذاب دیں گے، قیامت کے دن ان کو عذاب دیے جانے کا اگر فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے اگر نہ فرماتا تو دنیا میں ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و تاراج کر دیتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ کفار شک میں ہے اس کے بارے میں، ایسے شک میں ہے جو ان کو اور شک میں واقع کرنے والا ہے، ڈالنے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أَيَّ الذِّكْرَ، یعنی اگر ہم اس ذکر کو، قرآن کو بنا دیتے، قرآناً یعنی ذکر کو، اس کتاب کو اگر ہم بنا دیتے عجمی قرآن، یعنی عجمیوں کی زبان میں اگر ہم بنا دیتے، عربی چھوڑ کر کسی اور زبان میں، کانوا لتعنتہم، یہ کفار اپنے سرکشی کی وجہ سے کہتے تھے، ہلا نزل القرآن، کہ قرآن کیوں نازل ہوا عجمیوں کی زبان میں۔ فقیل فی جوابہم، تو ان کے جواب میں کہا جاتا، لو کانا کما یقترحون، جیسا کہ اگر قرآن ہوتا جیسا کہ تم خواہش کرتے ہو، تو لقالو، جیسا کہ وہ خواہش کرتے ہیں، لقالو تو ضرور وہ کہتے ہیں، لولا فصلت آیاتہ، یعنی اس کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو کیوں بیان نہیں کیا گیا عرب کی زبان میں تاکہ ہم اس کو سمجھتے۔ تو یہ لوگ تعنتاً، سرکشی کی وجہ سے بولتے برے، سرکشی کی وجہ سے کیا بولتے ہیں لوگ، اعجمی و عربی، کیا قرآن عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اعجمی، دو حمزے کے ساتھ پڑھے، کوفی، غیر حفص، حفص نے پڑھے برے، والحمزہ، اور حمزہ انکار کے لیے، اعجمی، لَأَنْكَرُوا، ضرور وہ قرآن کا انکار کرتے اور کہتے، قرآن اعجمی، کیا قرآن عجمی ہے اور رسول عربی ہے، او مرسل الیہ، یا جس کی طرف رسول کو بھیجا گیا وہ عربی ہے۔ الباقون، باقی لوگ ایک ہی حمزے سے پڑھے برے، اعجمی پڑھے برے، مستفہمہ، استفہامیہ، والاعجمی، اعجمی کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو فصیح زبان نہیں کہتا، ولا اور اس کا کلام سمجھا نہیں جاتا، چاہے وہ عجم کا ہو یا عرب کا ہو رہے، اور عجمی منسوب ہے امت عجم کی طرف، چاہے وہ فصیح ہو یا غیر فصیح۔ معنی یہ ہے کہ انا آیات اللہ، کہ اللہ کی آیتیں، علی ای طریقۃ جاءتہم، کسی بھی طریقے سے ان کے پاس آئیں، عربی میں نازل ہوئے تو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، عجمی میں بھی اگر نازل کرتے تب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ جاءتہم وجدوا فیہا متعنتاً، تو ضرور وہ اس میں سرکشی کرنے والے تھے، وجدوا فیہا، وجیدوا فیہا، وہ اس میں پائے گئے سرکشی کرنے والے، ہٹ درمی کرنے والے، لأنہم غیر طالبین للحق، یہ حق کو طلب کرنے والے نہیں ہیں لوگ، اور یہ لوگ اپنے خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں یہ کفار۔
اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے وفیہ اشارۃ الی انہ لو انزلہ بلسان العجمی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا عجم کی زبان میں تب بھی وہ قرآن ہی رہتا، اور فیکون دلیلاً، تو یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فی جواز الصلاۃ، نماز کے جائز ہونے کے بارے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی فارسی زبان میں قرآن اگر پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاحبین کا قول یہ ہے کہ ادا نہیں ہوں گی، عربی میں پڑھنا ضروری ہے۔ فتویٰ صاحبین کے قول بھائی، صاحبین کے کیا ہے فتویٰ؟ صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے کہ دوسری زبان میں اگر قرآن پڑھے نماز کی حالت میں تو نماز ادا نہیں ہوں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی فارسی میں قرآن پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ قل هو ای القرآن للذین آمنوا ھدی ارشاد للحق ارشاد الی الحق وشفاء لما فی الصدور من الشک اذ الشک مرض، اے رسول اللہ فرما دیجئے وہ یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے قرآن ان کو، وہ شفاء اور شفا ہے ان بیماریوں سے جو دلوں میں ہوتی ہے، شک کی بیماری وغیرہ، کیونکہ شک بھی ایک بیماری ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے قرآن پر ان کے کانوں میں بوجھ ہے، فی موضع الجر، یہ جر کے مقام پہ ہے لکونی، کیونکہ اس کا عطف کیا گیا ہے للذین، یعنی ہوا للذین آمنوا ھدی و شفا، یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ وَهُوَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ أي صَمَمٌ، اور وہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ کا ذریعہ ہے، یعنی بہرا پن ہے ان کے کانوں میں، الا ان فی، مگر یہ کہ اس میں عطف ہے دو عاملوں کے معمول پر، وہ دو مختلف عاملوں کے معمول پر عطف ہے، اور وہ جائز ہے اخفش کے بعد، یا رفع کی بنیاد، یا اس کو رفع کی حالت میں پڑھیں گے والذین لا یؤمنون، نیا جملہ، وتقدیر والذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ہوا فی آذانہم وقر، وہ قرآن ان کے لیے ایک بوجھ ہے، علی حذف المبتدأ، مبتدا محذوف ہے برائے میں، او فی آذانہم، یا ان کے کانوں میں منہ وقر، اس قرآن کی وجہ سے بوجھ محسوس ہو رہا ہے ان کو، وہوا ای القرآن علیہم عمن، اور قرآن ان کے لیے تاریکی اور شبہ کا ذریعہ ہے جو کافروں کے لیے، کیونکہ لوگ انکار کر رہے ہیں، ان کے انکار کی وجہ سے، یعنی ان کے انکار کی وجہ سے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی، اور وہ کفر میں اضافہ ہونا ان کے اندھیرے کا باعث ہے، وہ لوگ اندھیرے میں رہیں گے قیامت میں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی وہ لوگ، یہی وہ کفار ہیں جن کو پکارا جائے گا قیامت کے دن دور سے، یعنی انہم لعدم قبولہم واندفاعہم کانہم ینادون الی الایمان بالقرآن من حیث لا يسمعون لبعد المسافہ، وقیل ینادون فی القیامت من مکان بعید باقبح الاسماء۔ یعنی وہ لوگ ان کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کے قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے، گویا کہ وہ لوگ ایسے ہیں گویا کہ ان کو ایمان کی طرف، قرآن پر ایمان لانے کی طرف بلایا جا رہا ہے اس جگہ سے جہاں سے وہ نہیں سنتے، لبعد المسافہ، مسافت کے دور ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ بہت دور کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے، دور سے ان کو پکارا جا رہا ہے اور وہ لوگ نہیں سن سکتے، نہیں سنتے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ ینادون سے کیا مراد ہے کہ ان کو پکارا جائے گا کافروں کو قیامت کے دن دور سے، باقبح الاسماء، بدترین ناموں سے، یعنی انتہائی خراب ناموں سے ان کا نام لے کر قیامت کے دن پکارا جائے گا تاکہ ان کی ذلت ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس میں اختلاف کیا گیا کتاب کے بارے میں، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہوا حق، وہ حق ہے، اور بعض نے کہا کہ ہوا باطل، وہ باطل ہے، کم اختلف قومک، جیسا کہ آپ کی قوم نے اختلاف کیا آپ کی کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَأَهْلَكَهُمْ إِهْلَاكَ اسْتِئْصَالٍ وَقِيلَ الْكَلِمَةُ السَّابِقَةُ هِيَ الْعِيدَةُ بِالْقِيَامَةِ وَأَنَّ الْخُصُومَاتِ تُفْصَلُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ أَيَّ الْكُفَّارَ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مُوقِعٍ فِي الرِّيبَةِ۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے کلمہ نہ گزر جاتا، فیصلہ اگر نہ ہو جاتا پہلے سے عذاب کو مؤخر کرنے کا، تو ضرور ان کافروں کے درمیان، ظالموں کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہلاک کر دیتا دنیا میں،
جڑ پیٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا۔ اور کہا گیا کہ کلمہ سابقہ کیا ہے؟ گزری ہوئی بات جو اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ فرما چکا ہے، وہ ہے قیامت کا وعدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، یعنی جڑ پیٹ سے ان کو ختم نہیں کر رہا، دنیا میں مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَأَنَّ الْخُصُومَاتَ، اور یہ کہ جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا اسی دن میں، قیامت کے دن میں۔ اور اگر یہ چیز اگر نہ ہوتی تو ضرور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جاتا دنیا میں ہی، اور بے شک وہ لوگ یعنی وہ کفار قرآن کے متعلق شک میں ہیں، ایسے شک میں ہیں جو ان کو اور شک میں ڈالنے والا ہے۔ یہاں تک 45 آیتیں، 45 آیتیں مکمل ہو گئی۔ یہاں سے آیت نمبر 46 شروع ہو رہی ہے۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، فلی نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچائے نیک عمل کر کے۔ ومن اساء، اور جو کوئی گناہ کرے گا، برا عمل کرے گا، تو اس کے برے عمل کا وبال خود اسی پر ہے، اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی بندہ جو عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کی ہی اس کو جزا یا سزا دے رہا ہے۔ یہاں 24واں پارہ مکمل ہوگا، یہاں سے 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، آیت نمبر 47، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 میں۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا قیامت کے علم کو۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی پھل نہیں نکلتا اپنے غلاف سے، باہر نہیں آتا۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی مؤنث حاملہ نہیں ہوتی اور وہ اپنی حمل کو وضع نہیں کرتی مگر اللہ کے علم سے۔ یعنی ایک پھل بھی اگر اپنے غلاف کے باہر آتا ہے، اپنے پتے کے باہر اگر آتا ہے، اور کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، یا کوئی جانور بھی اگر حاملہ ہے اور وضع حمل کر رہا ہے، چاہے عورت ہو یا کوئی اور، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو آواز دے گا، ندا دے گا، پکارے گا اور فرمائے گا کہ اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہیں؟ یعنی جن بتوں کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا، تو وہ کہیں گے آذناک ما منا من شہید، آذناک، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں تھا۔ وَوَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان کافروں سے چھپ جائیں گے، غائب ہو جائیں گے وہ بت جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی دنیا میں۔ وَظَنُّوا، اور وہ لوگ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے عذاب سے بچنے کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ من عمل صالحا، آیت نمبر 46، 47 اور 48، 3 آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی۔ من عمل صالحا فلنفسہ فنفسہ نفع، بس جس شخص نے نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، بس وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ پہنچایا۔ ومن اساء، اور جو کوئی گناہ کیا، فنفسہ ضر، تو وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فیعذب غیر المسیء، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گناہ نہ کرنے والے کو، بے قصور کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گا، قصوروار کو ہی اللہ تعالیٰ عذاب دیں گا، اور نیک بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گا، اس کو ثواب دیں گا۔ الیہ یرد علم الساعہ، ای علم قیامیہ، قیامت کے قائم ہونے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یرد الیہ، اسی کی طرف، ای یجب علی المسئول، یعنی جس سے سوال کیا جائے اس پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دیں، یقول اللہ یعلم ذلک، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات مدنی وشامی وحفص وغیرہم بغیر الف، اور کوئی پھل نہیں نکلتے اپنے غلافوں سے، اپنے پردوں کے باہر نہیں آتے مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مدنی، شامی اور حفص دوسروں نے اس ثمرات پڑھا، وغیرہم، اور دوسروں نے بغیر الف کے پڑھا ثمرات۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامیہ، ثمرات واحد پڑھے، اوعیتیہا، یعنی اس کے غلافوں سے، قبل ان تنشق، پھوٹنے سے پہلے، یہ کمن کی جمع اکمام ہے۔ وما تحمل من انثی، اور حاملہ یا عورت جو بھی اٹھاتی ہے، یعنی کوئی بھی حاملہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو، حاملہ جو بھی حمل اٹھاتی ہے اور جو وہ وضع کرتی ہے یعنی پیدا کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی کوئی چیز دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی مگر پہلے سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے،
ای ما یحدث شیء من خروج ثمرۃ ولا حمل حامل ولا وضع واضع الا وهو عالم به، یعنی کوئی چیز دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی، جیسا کہ پھلوں کا نکلنا ہے، اپنے غلافوں کے باہر آنا ہے، پھل کا پکنا ہے، اور حاملہ کا حاملہ ہونا، اور وضع کرنے والی کا وضع کرنا، اولاد کو پیدا کرنا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعلم عدد ایام الحمل، حمل کے دنوں کی تعداد کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وساعات ہی، اس کے لمحات اور گھنٹوں اور منٹس اور سیکنڈ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واحوال ہی، اس کے احوال، اس کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، من الخداج، کہ حمل کامل مکمل ہے یا ناتمام ہے، اور وہ حمل میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، نر ہے یا مادہ ہے، والحسنی، وہ اچھا ہے یا برا ہے، والقبیح، یعنی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، مومن ہے یا کافر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، ویوم ینادیہم، اس کا رزق کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ دنیا میں کیا کیا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم علم کلی ہے، علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا علم ہے جو پوری کائنات کو گھرا ہوا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، لا محدود علم ہے اللہ تعالیٰ کا، قدیم ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو پکارے گا قیامت کے دن، اَيْنَ شُرَكَائِي، اور کافروں سے فرمائے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، یعنی تم جن بتوں کو میرا شریک سمجھتے تھے ان کو پیش کرو، کہاں ہیں وہ لوگ۔ اضافہم، اللہ تعالیٰ ان کو منسوب کیا اپنی ذات کی طرف، ان کے گمان کے حساب سے، حقیقت میں تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ بت پرست، یہ کفار خدا کا شریک سمجھتے تھے، ان کے گمان کے حساب سے اللہ فرما رہا ہے جیسا تم ان بتوں کو میرا شریک سمجھتے تھے، وہ بت کہاں ہیں بتاؤ۔ فی قولی این شرکاء الذین زعمتم، یعنی میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک سمجھا، اور اس میں ان کو ذلیل کرنا ہے اور ان کو پچھاڑ دینا ہے، وتقریع، جھنجھوڑ دینا ہے ان کو۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، آذناک اعلمناک وقیل اخبرناک، اے خدا تعالی ہم نے تجھ کو بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے، یعنی وہاں پہ جھٹلا دیں گے لوگ۔ وقیل اخبرناک، اس کے معنی ہے اخبرناک، یہی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو۔ اعلام العالمی، جاننے والے کو پھر بتانا یہ محال ہے، البتہ کسی چیز کے جاننے والے کو اس چیز کی خبر دینا یہ ممکن ہے۔ فَيَتَحَقَّقُ، تو یہ چیز ثابت ہوں گی اس چیز کے ذریعے جس بما علمہ بھی، جس کو وہ جانتا ہے، مگر یہ کہ معنی یہ ہوں گے کہ انکا علمت، بے شک تو جان لیا تھا ہمارے دلوں کے بارے میں، الآن، اب، انا لنشہد، اب ہم گواہی دے رہے ہیں، تلک الشہادۃ، وہ باطل گواہی، لأنہ اذا علمہ من نفوسہم، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کو جان لیا ان کے دلوں سے، گویا کہ وہ لوگ اس چیز کو اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے سامنے اس کو ظاہر کر دی۔ ما منا من شہید، ای ما منا احد، یعنی ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے آج کے دن اس کی گواہی دینے والا، بِأَنَّ لَكَ شَرِيكًا، یہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں ہے کہ تیرا کوئی شریک ہے آج کے دن، یعنی کفار قیامت کے دن یہ بولیں گے کہ آج ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا یہ معنی مراد ہے کہ ما منا وما منا الا من هو موحد، ہم میں سے نہیں ہے مگر وہی جو موحد ہیں، جو تجھ کو ایک ماننے والا ہے۔ او ما منا من احد، یا اس کے معنی یہ مراد ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے کوئی بھی شخص، یشاہدہم، جو ان کو دیکھتا ہو، لأنہم ضلوا، کیونکہ وہ ان سے غائب ہو جائیں گے بت، وضلت عنہم آلہتہم، یعنی یہ بت پرست بتوں سے غائب رہیں گے اور بت ان سے غائب رہیں گے، لا یبصرون، وہ ان کو نہیں دیکھیں گے توبیخ کی اس گھڑی میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو ڈانٹے گا اس وقت وہ لوگ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ وقیلا، اور کہا گیا کہ شرکا کا کلام ہے، یعنی وہ بت یہ جواب دیں گے، ای ما منا من شہید، یعنی ہم میں سے نہیں ہے کوئی بھی جو گواہی دے اس بات کی کہ جس چیز کو ان لوگوں نے، ان کافروں نے، مشرکوں نے ہماری طرف منسوب کیا ہے اس کی کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، میرے شرکت کی۔ وضل عنہم، اور ان بت پرستوں سے، ان کافروں مشرکوں سے غائب ہو جائیں گے وہ بت جس کو یہ پوجتے تھے، جس کی یہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی دنیا میں۔ وظنوا، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بھاگنے کا مقام نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان، انسان بیزار نہیں ہوتا خیر کی دعا کرنے سے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو شر پہنچتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 49 ہے۔
آیت نمبر 49، 50 اور 51 تین آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ لا یسم الانسان، انسان بیزار نہیں ہوتا بھلائی کی، خیر کی دعا کرنے سے، خیر کو مانگنے سے مایوس نہیں، بیزار نہیں ہوتا، اور اگر اس کو شر پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، آیت نمبر 50، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر ہم اس کو چکاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت اس کی مصیبت کے بعد، اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی، تو وہ ضرور کہے گا کہ ہادہ لی، یہ میرے لیے تھا، یعنی میں اس کا حقدار تھا، اس وجہ سے مجھ کو ملا، یہ اللہ کے فضل سے ملا، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں اس کا حقدار تھا، اس لیے مجھے یہ رحمت ملی، یہ نعمت ملی۔ وما اظن الساعۃ، اور میں قیامت کو قائم ہونے والی نہیں سمجھتا، اور اگر مجھ کو لوٹا دیا جائے الی ربی، میرے رب کی طرف، تب بھی وہاں پر میرے پاس، اس کے پاس، میرے لیے اس کے پاس جنت ہوں گی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور ہم خبر دیں گے کافروں کو ان کے اعمال کی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور یقیناً ہم ان کو چکائیں گے دردناک عذاب، یعنی سخت ترین عذاب ہم ان کو چکائیں گے۔ آیت نمبر 51، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر کوئی احسان کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں، اعرض، تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور وہ اپنی ذات کو ہم سے دور کر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو شر پہنچتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ لا یسم الانسان، آیت نمبر 49، لا یمل الانسان، یعنی انسان بیزار نہیں ہوتا، انسان سے مراد یہاں پر کافر ہے، بدلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلیل کی وجہ سے۔ آگے جو آ رہا ہے کہ وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم نہیں ہوں گی، قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا، تو یہ کافر کے بارے میں ہے کہ کافر مایوس یعنی بیدار نہیں ہوگا، بیدار نہیں ہوتا خیر کو مانگنے سے، من طلب السعۃ، یعنی خوشحالی مانگنے سے، دولت میں، نعمتوں میں وسعت کو مانگنے سے بیدار نہیں ہوتا، مانگتا رہتا ہے۔ والتقدیر، و تقدیر یہ ہے کہ من دعائہ الخیر، اس کے مانگنے سے بھلائی کو، تو فاعل کو حذف کر دیا گیا، اس کی نسبت کی گئی مفعول کی طرف۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو کوئی شر پہنچتا ہے، تنگ دستی پہنچتی ہے، مصیبت، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے بھلائی سے، قنوطن، بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے رحمت سے۔ بُولِغَ فِيهِ، اس میں مبالغہ کیا گیا دو طریقوں سے، من طریق بنائی فعول، فعول کے وزن پہ لے گیا، بہت زیادہ مایوس ہوں گا۔ ومن طریق تکرار، پھر اس کی تکرار لے گیا، یئوس کے معنی بھی مایوس، قنوط کے معنی بھی مایوس، پھر مبالغے کا وزن، مبالغے کا صیغہ۔ والقنوط، قنوط کس کو کہتے ہیں کہ ان یظہر علی اثر الیأس، قنوط اس شخص کو کہتے ہیں جس پر مایوسی کے آثار، سمٹمز ظاہر ہو جائیں، فیتضاءل، پس وہ مرجھا جائے، وینکسر، اور ٹوٹ جائے، یقطع الرجاء، تو وہ رجا کافر کا شیوا بتا رہے، وہ امید کو ختم کر لیتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافر کا شیوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہذا صفت الکافر، یہ کافر کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلیل کی وجہ سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر 87 87 میں، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں، کافر قوم ہی مایوس ہوں گی۔ اللہ، تو اس آیت کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کو چاہیے، چاہے ان سے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں سوائے کفر اور شرک کے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوس ہونا یہ کافروں کی صفت ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان پر قائم رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، آیت نمبر 51، اور اگر قسم ہے اگر ہم اس کو، اس کافر کو ہم چکاتے ہیں اپنی جانب سے رحمت، من بعد ضراء، اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی، تو وہ کہتا ہے، ضرور وہ کہے گا ھذا لی، یہ میں اس کا مستحق تھا۔ وَإِذَا فَرَّجْنَا عَنْهُ، جب ہم اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، صحت دے کر بیماری کے بعد، دولت دے کر تنگی کے بعد، خوشحالی دے کر، تو وہ کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا، وہ کہتا ہے، وصل لی، جو مجھے پہنچا، لِأَنَّهُ اسْتَوْجَبْتُهُ، کیونکہ میں اس کا حقدار ہو گیا،
بما عندی، اس بھلائی کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، اور اس فضل اور کمال کی وجہ سے، اور ان اعمال خیر کی وجہ سے، یا ہذا لی، یہ مجھے، یہ میرے لیے، یعنی یہ مجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ سمجھتا ہے وہ۔ وما اظن الساعۃ، اور میں قیامت کو قائم ہونے والی نہیں سمجھتا، ای ما اظنها تکون قائمۃ، میں قیامت کو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کا انکار یہ بھی کافر کا شیوا ہے۔ ان علی، قیامت کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ قسم ہے اگر مجھ کو لوٹا دیا جائے گا میرے رب کی طرف، جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں، تب بھی وہاں میرے لیے اللہ کے پاس جنت ہے، یعنی دونوں جہاں میں بھی اپنے لیے اچھائی کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ای الجنت ابی الحالۃ الحسنی، یا تو جنت ہے یا اچھی حالت ہے، من الکرامت، اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا کرے گا، نعمت، قائساً، قیاس کرتے ہوئے آخرت کے معاملے کو دنیا کے معاملے میں۔ دنیا میں اچھا تھا تو یہ سمجھ رہا کہ آخرت میں بھی اچھا رہے گا، ایسا نہیں، آخرت میں اچھائی ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، آیت نمبر 51، ضرور بضرور ہم خبر دیں گے کافروں کو ان کے اعمال کی۔ فَلَنُخْبِرَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو خبر دیں گے، بِحَقِيقَةِ مَا عَمِلُوا، ان اعمال کی حقیقت کی ہم خبر دیں گے جو اعمال یہ لوگ کیے تھے، جو اعمال عذاب کو واجب کرنے والے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور ہم کافروں کو سخت ترین عذاب چکائیں گے، لا يفتر عنہم، جو ان سے ختم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، آیت نمبر یہ 51 ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، أَعْرَضَ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے۔ هذا ضرب آخر، انسان کی سرکشی کی ایک اور قسم اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اذا اصابہ اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے کوئی نعمت، تو نعمت اس کو تکبر پر ابھارتی ہے، سرکشی پر۔ فنسی المنعم، منعم کو وہ بھول جاتا ہے، اللہ کو، محسن کو بھول جاتا ہے، اور اس کی شکر گزاری سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنے ذات کو وہ اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا۔ او ذهب بنفسه، یا اپنے آپ کو اونچائی پر پہنچا دیتا ہے۔ وَتَكَبَّرَ، تکبر کرتا ہے۔ وَتَعَظَّمَ، اور فخر کرتا ہے۔ وَتَحْقِيقُ، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ أَن يُوضَعَ جَانِبُهُ، کہ اس کے پہلو کو رکھ دیا جاتا ہے اس کی ذات کی جگہ پر۔ لِأَنَّ مَكَانَ الشَّيْءِ وَجِهَتُهُ يَنزِلُ مَنزِلَةَ نَفْسِهِ، کیونکہ کسی چیز کی جہت اور اس کا مقام اس کی ذات کی جگہ پہ یہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی سے کاتب کا یہ قول ہے، کتاب یعنی رائٹرز، لکھنے والوں کا، کتبت الی جہتی، میں اس کی جانب لکھا، اس کے یرید مراد لیتے ہیں ذاتہ، یعنی میں اس کی ذات کی طرف یہ خط لکھا۔ فکأنہ قال، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، ونأى بنفسہ، وہ اپنی ذات کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو شر پہنچتا ہے، یعنی الضر، تکلیف، والفقر، اور فقر و فاقہ، فذو دعاء عریض، تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے، کثیر، بہت زیادہ دعا کرتا ہے۔ ای اقبل علی دوام الدعاء، ہمیشہ دعا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وَأَخَذَ فِي الْإِبْتِحَالِ، گریہ وزاری کرتا ہے۔ وَالتَّضَرُّعِ، گڑ گڑاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَقَدْ أُسْعِيرَ الْعَرْض، عرض یہاں پر چوڑا جو مراد لیا ہے، پر دعا کی کثرت کے معنی میں، یعنی بہت زیادہ دعا کرتا ہے، ہمیشہ دعا کرتا ہے، اور یہ اجسام کی صفت ہے، برے چوڑا لمبا ہونا ہے۔ کما سعیرہ، جیسا کہ غلظ، سختی کو عذاب کی شدت کے لیے مجازی معنی میں لیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول فیعوس قنوت و بین قولہ فذو دعاء عریض، یہ دونوں میں کوئی منافات یعنی ٹکراؤ نہیں ہے، برے پہلی آیت میں اللہ فرمایا کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، یعنی وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ دونوں میں بظاہر ٹکراؤ دکھ رہا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ پہلا جو قول ہے مایوس ہو جانے کی جو بات ہے ایک الگ قوم کے بارے میں، اور دوسرا جو قول ہے کہ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ دعا کرنے والا ہو جاتا ہے، یہ الگ قوم کے بارے میں۔ یا معنی یہ لے رہے ہیں کہ قنوت فی البر وذو دعاء عریض فی البحر، یعنی یہ انسان جو کافر ہیں، کافر انسان کے بارے میں کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے خشکی میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور سمندر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہاں پر مایوس نہیں ہوتا، دعا کرتا ہے، لمبی چوڑی دعا۔ اور وہ قنوت، یا مایوسی سے کیا مراد ہے، دل سے مایوس ہو جاتا ہے، زبان سے دعا کرتا ہے۔ یا قنوت سے مراد یہ ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے بتوں سے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 52 شروع ہو رہی ہے۔
قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعید. اے رسول اللہ فرما دیجئے اے لوگوں تم مجھے بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اگر اس کا انکار کر دو تو کون زیادہ گمراہ ہوگا؟ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو یعنی اختلاف اور جھگڑے میں، دور کے اختلاف اور جھگڑے میں. سنوریہم آیت نمبر 53. سنوریہم آیاتنا، ہم عنقریب ان کو دکھا دیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق میں. وفی انفسہم، خود ان کی اپنی ذات میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں بتا دیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے. اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی آپ کے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یہ بات اور دلائل کی کیا ان کو ضرورت ہے؟ الا انہم آیت نمبر 54. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی وہ لوگ ہیں، یہ کفار اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں. الا انہ، بے شک، سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، گھیرا ہوا ہے. آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54، تین آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. قل ارائیتم، اے رسول اللہ فرما دیجئے، ارائیتم اخبرونی، تم مجھے خبر دو، بتاؤ، ان کان القرآن من عند اللہ، اگر قرآن اللہ کی جانب سے ہو، ثم کفرتم بھی، پھر تم اس کا انکار کیے، جحدتم، تم میرے انکار کر دیے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ہونے کا جب تم انکار کیے تو من اضل منکم، تم سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ یعنی تم ہی سب سے بڑے گمراہ ہوں گے. الا انہ وضع قولہ ممن ہوا، مگر یہ کہ یہاں پر یہ رکھ دیا گیا ممن ہوا فی شقاق بعید، یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ایسے اختلاف میں جو حق سے دور ہیں. منکم کی جگہ ممن ہوا ہے، ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی تم سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ تم ہی سب سے بڑے گمراہ ہوں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو نشانیاں بتا دیں گے اپنی قدرت کی، فی الآفاقی، آفاق میں، من فتح البلاد، یعنی ہم مسلمانوں کو ملک ان کے لیے ملکوں پر فتح عطا کریں گے، مشرق اور مغرب میں اسلام کے پرچم کو ہم لہرا دیں گے، اسلام کے پیغام کو ہم پہنچا دیں گے. وفی انفسہم، خود ان کی ذاتوں میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں گے مکے کو فتح کر کے. یہ لوگ خود دیکھ لیے مکہ فتح ہو گیا، مسلمان اس پر غالب آ گئے، مسلمانوں کی حکومت آ گئی، اسلام کا پرچم لہرایا اور قیامت تک لہراتا رہے گا. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گی یہ بات کہ قرآن ہی حق ہے. ای القرآن او الاسلام، قرآن ہی حق ہے، اسلام ہی حق ہے. اولم یکفی بربک، موضع بربک الرفع علی انہ فاعل والمفعول محذوف وقولہ انہ علی کل شیء شہید بدل منہ تقدیرہ اولم یکفیہم ان ربک علی کل شیء شہید. کیا یہ کافروں کے لیے بات یہ کافی نہیں ہے؟ کافروں کے لیے کیا یہ نشانی، یہ قدرت کی دلیل کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آپ کے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کیا یہ ان کے لیے دلیل کے طور پر کافی نہیں ہے؟ اولم یکفی بربک، بربک کا جو ہے رفع کی حالت میں محل رفع میں، کیونکہ فاعل ہے یکفی کا اور مفعول محذوف ہے یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول علی انہ کل شیء شہید، علی انہ علی کل شیء شہید، یہ کیا ہے؟ یہ بدل ہے اس سے پر، بربک کا مبدل منہ یہ بدل ہے. کیا یہ کافروں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ ای اولم تکفیہم شہادت ربک علی کل شیء، کیا ان کافروں کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ کیا کافروں کے لیے کافی نہیں ہے آپ کے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا؟ ومعناہ، معنی یہ ہے کہ ان ھذا الموعود من اظہار آیات اللہ فی الآفاق وفی انفسہم سیرونہ ویشاہدونہ فیتبینون عند ذلک ان القرآن تنزیل عالم الغیب الذی هو علی کل شیء شہید. اس کے معنی یہ ہے کہ کیا یہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قرآن اور اسلام کے حق ہونے کے نشانیوں کو ظاہر کر دے گا، یہ چیز، اور خود ان کے نفسوں میں اللہ تعالیٰ نشانیوں کو ظاہر کرے گا، جس کو وہ دیکھیں گے اور جس کا وہ مشاہدہ کریں گے.
تب ان کے لیے بات ثابت ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ قرآن اس غیب کے جاننے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کی گواہی دینے والا ہے۔ الا انہم فی مریۃ شک من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط عالم بجمل الاشیاء وتفاصیلها وظواہرها وبواطنها فلا تخفى علیہ خافیۃ فیجازیہم علی کفرہم ومریتہم فی لقاء ربہم الا انہم، سنو آگاہ ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ فصلت کی آخری آیت۔ الا انہم، سنو آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک کر رہے ہیں، شک میں ہیں۔ سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ عالم یعنی تمام چیزوں کے اجمال کو بھی جانتا ہے، تفصیل کو بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کو اجمالی طور پر بھی جانتا ہے، تفصیلی طور پر بھی جانتا ہے، کلی طور پر بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کے اجمال اختصار کو بھی جانتا ہے، اس کی تفصیل کو، ہر چیز کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ فلا تخفى علیہ خافیہ، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فیجازیہم، بس وہ ان کو بدلہ دے گا، یعنی ان کافروں کو سزا دے گا ان کے کفر پر، کفر کرنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب دے گا ان کو، وہ مریتہم، اور ان کے شک کرنے کی وجہ سے، فی لقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات کے دن کے بارے میں، یعنی کافروں کے کفر اور مشرکین کے شرک کی وجہ سے ان کو جہنم کا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ فصلت، سورہ حامیم یعنی حامیم والسجدہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الشورى، سورہ شورا مکیۃ، مکی ہے یعنی مکے میں نازل ہوا ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ وہی 53 آیتاً، اس میں 53 آیتیں ہیں، 53 ورشنس ہیں، اس میں آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ سورہ شورا یہ مکی ہے، اس شورا کے معنی آتے ہیں مشورہ کرنا، کیونکہ اس میں مشورے کی بات کا ذکر کیا گیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا معاملہ، آپسی معاملات وہ لوگ مشورے سے حل کرتے ہیں۔ مشورہ کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو کیونکہ اس میں مشورے کا ذکر ہے تو اس مشورے کے لفظ سے اس سورے کا نام شورا رکھا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے یعنی مکے میں نازل ہوا، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور اس میں 43 یا 53 ورشنس ہیں، یعنی 53 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، کذالک، اسی طرح، یوحی الیک، آپ کی طرف وحی کرتا ہے، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کرتا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ اللہ جو غالب ہے، وہ اللہ جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمین میں۔ وہو العلی، اور وہی بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر سے۔ والملائکۃ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان ایمان والوں کے لیے جو زمین پر ہے۔ سنو آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ بت پرست جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو خدا بنا لیا ہے، اللہ ان کا نگہداشت ہے، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔
وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے نگران کار نہیں ہیں. فصلی وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے نگران کار نہیں ہیں. حامیم عین سین قاف. حامیم، یہ اب اس کی تفسیر بتائی جا رہی ہے. 6 آیتیں ہیں. حامیم عین سین قاف سے تقریباً یہ 6 آیتیں. اس میں فصل حامیم من عین سین قاف کتابتاً مخالفاً لی قاف ہا یا عین صاد تلفیقاً بی اخواتیہ ولی انہو آیتانی وقاف ہا یا عین صاد آیت واحدہ. سورہ شورا اس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.